کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوئے دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس مختصر خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں وہ ہے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا ربیع الاول کے قریب ہیں، آج 9 ربیع الاول ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس ماہ میں خصوصاً 12 ربیع الاول کے دن وہ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین بنا لیا، اور کچھ لوگ تو فخریہ طور پر یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ غم تم رکھ لو اور خوشی ہمیں دے دو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ اور صحابہ کا حال 12 ربیع الاول کو کیا تھا۔ میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ آپ کی ذمہ داری، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ ابھی 1446 ہجری چل رہا ہے، ہم چلتے ہیں سن 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ، اور مدینہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری شروع ہوئی، آپ آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے یعنی ان کے کمرے میں ہیں۔ تکلیف اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، امامت کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد اور تکلیف میں دیکھ کر وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 2 باتیں کہتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، ان کے کان میں 2 بات کہتے ہیں۔ پہلی بات پر وہ رونے لگ جاتی ہیں اور دوسری بات پر خوش ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے ان سے کہی تھی وہ یہ کہ اے فاطمہ میری جدائی کا وقت آ گیا۔ دوسری بات کہ تم میرے خاندان میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 6 مہینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہتی ہے وَأَكَرْ بَعْدَا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ بیٹی ہے، ہمیشہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں دیکھا، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہمیشہ دیکھا، پریشانی ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، ننھی سی بچی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، اور بیٹی آ کر کے اس تکلیف کو دور کرتی دیکھ رہی ہے کہ والد محترم تڑپ رہے ہیں، کیا کہتی ہے ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تسلی دی، اس دن بھی تسلی دیا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے میری بیٹی فاطمہ غم نہ کرو، گھبراؤ نہ، آج تیرے باپ کی یہ تکلیف آخری تکلیف، اب اس کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آنے والی۔ اس کا حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر کے یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں میرے ابا کی تکلیف، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سے ہم نے دین بنا لیا؟ سمجھنے کی بات سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آخری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر کے، اللہ کے نبی کا سر میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ تکلیف اس طرح ہے کہ چادر اوڑھتے ہیں اور چادر کھول رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اللہ کے نبی کو اس قدر تکلیف ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی کہ ہم کے ہمارے اللہ کے نبی کبھی چادر اوڑھتے ہیں اور کبھی چادر کھولتے ہیں، بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ کے نبی اپنی انگلی ڈبوتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت و غفران الموت، اے اللہ رب العالمین مجھے غم کی، مجھے موت کی سختی اور موت کی تکلیف سے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ اللہ کے نبی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر کے پڑھ کے موعظے پڑھ کر اللہ کے نبی قدام کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے مسواک طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک کو نرم کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسواک سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل چھت کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو یا انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور ایک جملہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگایا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اللہم ارحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی اور اے اللہ رب العالمین مجھے بہترین ساتھی اور بہترین جگہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت دی، انبیاء کو مہلت دی جاتی ہے، انبیاء کو رخصت دی جاتی ہے، اگر آپ چاہو تو دنیا میں رہ سکتے ہو اور چاہو تو تمہارا وقت قریب آ گیا ہے، اب میرے پاس آ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کو اور انبیاء کے ساتھ کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو آسمان کی طرف بلند تھا وہ ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد نیچے گر گیا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حالت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول کا دن فاطمہ یتیم ہو گئی ہے، اس کی حضرت حسن و حسین کے نانا اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے پوچھتی ہیں کہ اے انس بتاؤ تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالا، تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا بتاؤ؟ یہ سب کا کام ہے۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں، صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تو ایک دن جانا تھا، وہ چلے گئے، روتی کیوں ہو؟ کہتی ہے میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے، میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ رک گیا، اب کوئی وحی آنے والی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ صحابہ کا دعا کام نہیں کر پائے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا یہ حال ہے، اور آج ہم خوشی منانے میں لگے ہیں، ہم ڈی جے بجا رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، سوچو عید میلاد النبی کے اسٹیج سے گانے گائے جا رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے اور کیک بڑے بڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ سکھانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیا اللہ کے نبی نے اور ہم کس چیز کو لے کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو فکر اور سوچ دینا چاہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن کیا ہوا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد کسی صحابی نے منایا یہ میلاد، کسی تابعی نے منایا، کسی صحابیہ نے منایا میرے بھائی، تو ہمیں ان چیزوں میں کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا کہ ہمارے لیے کافی نہیں؟
کیا وہ دین ہمارے لیے کافی نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، اور وہ دن جس دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہوئے پورا مدینہ اندھیروں میں چھا گیا۔ صحابہ میں عالم مسجد گونج اٹھی جب یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے ہیں۔ مسجد آہو بگا میں گونج اٹھی، رونے کی آوازیں صحابہ کی بلند ہو گئی مسجد کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقین نہیں ہو رہا ہے، وہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جانے لگی تب مجھے یقین ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دین سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح سیرت اللہ کے نبی کی جاننے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کے نبی نے اور جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بھائی۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کا ایمان بھی خیر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔